ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادری میں تشریف لائے تو باپ کا کردار اس پھونک نے ادا کیا ہے جو آسمان سے آئی ہے، تو پھونک کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اس لیے آپ آسمانی الاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء مہاجر ہو کے گئے ہیں وہ زمین پر کسی خطے میں گئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مہاجر ہو کے گئے تو آسمان پر گئے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کا دستور ہے، نبی جس جگہ سے مہاجر ہو کے آتا ہے وہاں فاتح ہو کے ضرور جاتا ہے۔ یہ اللہ کا دائمی دستور، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مہاجر ہو کے ایک دن شام سے تو مصر گئے تھے نا، لیکن ایک دن فاتح شام بھی بن کے تشریف لائے تھے کہ نا۔ ایک دن کائنات نے دیکھا کہ بھائیوں کے سر ان کے پاؤں پر ہیں اور کہتے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، آج خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تو حق پر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور ہم خطا پر تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن مہاجر مصری بن کے آئے تھے، لیکن ایک دن فاتح مصر بن کے گئے تھے کہ نہیں؟ اور حضرت سید عالم علیہ السلام ایک دن مہاجر مکی بن کے تشریف لائے تھے، ایک دن فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن مہاجر ارضی ہو کے آسمان پر گئے ہیں، ایک دن فاتح ارضی ہو کر آسمان سے آئیں گے۔ زمین کا رہنے والا اگر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سراسر جھوٹا ہے کا کوئی ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اب مسئلہ تو بیعت کی بات کا تھا، لیکن وہ میں معاہدوں کی لسٹ ذکر کرتے وقت یہ بات درمیان میں آ گئی ہے، یہ بات سمجھ لیں، فائدہ دے گی آپ کو۔ ختم نبوت میں یہ بڑی بات مددگار ہے۔ جب پہلی مرتبہ انسان بنائے جاتے وقت مٹی کو بطور عنصر کے استعمال کیا جانے لگا تو مالک الملک نے مختلف فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مٹی لے آؤ۔ تو جس جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی تھی مٹی چیخی دھاڑی کہ مجھے نہ لے جاؤ، کیونکہ آدمی گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، میں جہنم میں اس کی وجہ سے ماری ماری پھروں گی، تو مہربانی کر کے مجھے نہ لے جاؤ۔ اللہ ایک فرشتہ دو فرشتے واپس آ گئے کہ مولا کریم مٹی تو بہت روتی ہے، ڈر لگتا ہے، فریاد کرتی ہے۔ آخر جناب ملک الموت کی ڈیوٹی لگی، تم جاؤ۔ انہوں نے جا کے مٹی اٹھائی تو مٹی نے حسب معمول چیخ دھاڑ کی کہ خدا کے لیے مجھے بخشو، مجھے نہ لے جاؤ۔ اب جناب ملک الموت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب تیری مانوں کہ خدا کی مانوں؟ آگے کتنے فرشتوں کا وقت ضائع کیا تو نے؟ خدا کہتا لے آؤ تو خدا سے زیادہ کون مہربان ہے؟ خدا کہتا لے میں تو لے جاؤں گا، بس اب تو چیخ جا، چپ رہ جا، جو تیری مرضی ہے۔ اب لے کے جو اللہ کے حضور پہنچے، رب نے کہا مارنے کے لیے بھی تو ہی فٹ ہے۔ جس طرح آج مٹی لاتے وقت باقی فرشتے چھوڑ کے آئے، اگر مارنے پر کسی اور کی ڈیوٹی لگے تو جو ماں روئے بہن روئے تو ان کو روتا دیکھے ممکن ہے مارنے کا کام ہی چھوڑ کے آ جائے۔ تو فٹ ہے مارنے کے لیے بھی، لیکن فرشتہ تھا یہ وعدہ کر کے چلا کہ بھائی میں تمہیں مٹی واپس کروں گا، یہ امانتاً لے جاتا ہوں۔ کسی نہ کسی بہانے مٹی واپس ہو گئی۔ اب اصولی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جنازے اٹھا کر کے وہاں لے جائے جاتے ہیں جہاں سے مٹی امانتاً لی گئی تھی، مگر باقی لوگوں کے جنازے اٹھا کے وہاں لے جایا کرتے ہیں، لیکن نبی اپنی زندگی میں اپنی امانت کو سپرد کرنے کے لیے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی خود وہاں چلا جاتا ہے۔ نبی کا انتقال اس جگہ ہوتا ہے جہاں سے وہ مٹی اٹھائی گئی تھی۔ اصولی طور پر بعد میں کوئی اٹھاتا پھرے اٹھائے، لیکن نبی کی عادت ہے نبی وہاں چل کے جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا نا، مشکات شریف جو نبی کریم علیہ السلام کے کرامات کے بعد کا باب ہے، بعض محدثین نے اس کا نام لیا ہے کہ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے اس کا نام نہیں لیا، اور اس باب میں یہ آخری حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دفن کرنے کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک طبقہ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دفن ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دفن کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کی باڈی کو کوئی ضرر پہنچے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، مٹی کے لیے حرام ہے وہ کسی نبی کے جسم کا ایک ذرہ بھی ضائع کرے۔ جب ضائع نہیں کر سکتے تو دفن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری زندگی زیارت کریں گے۔ ایک طبقہ کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا گیا، حضور کو بھی دفن کریں گے۔ کہا پھر چلو مکہ شریف میں دفن کرتے ہیں۔
کہ بڑی معظم جگہ ہے. ایک طبقے نے کہا کہ بیت المقدس دفن کرتے ہیں, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات زیادہ تر وہی ہیں. لیکن اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یاد ہوگا فلاں موقع تھا, تو سرکار نے فرمایا تھا کہ نبی اس جگہ موت قبول کرتا ہے. یہی وجہ ایک نبی سے پوچھا جاتا ہے, فرشتہ پوچھتا ہے ماروں کہ نہ ماروں, جان قبض کروں یا نہ کروں. یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. اب خصوصیات کے طور پر حضرت سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے اس جگہ موت قبول فرمائی. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نبی اپنی امانت مٹی والی جو ہے وہ خود اٹھا کے وہاں پیش کرتا ہے, تو نبی کو وہیں دفن کرنا چاہیے جہاں اس کا انتقال ہوا. اس پر آ کر کے باقی صحابہ متفق ہوئے. یہ وجہ ہوئی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا. اب اگر کوئی مرتے وقت بیت الخلاء میں چل کے مرے دا وہ نبوت کا کرے, کسے باشد کوئی ہو, ہاں, تو اگر وہ نبوت کا مدعی ہے تو اس کے امتیوں کو تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا خمیر یہیں کا تھا, اس کی مٹی یہیں چلی گئی تھی. کم از کم خاتمہ اس کا واضح کرتا وہ کیا چیز ہے. مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فارمولہ, خواہ ان کی اصل آسمان ہے لیکن مٹی زمین کی لگی ہوئی ہے, اس لیے انہیں زمین پر ضرور آنا ہے اور زمین پر انتقال فرما کے ضرور دفن ہونا ہے. مگر اب وہ بات پھر باقی رہ گئی کہ انہوں نے احمد کیوں کہا. سرکار نے فرمایا مجھے آسمان کے رہنے والے احمد کہتے ہیں اور مجھے زمین کے رہنے والے محمد کہتے ہیں. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن اصلی آسمان ہے تو آسمان کی بولی بول گئے, یہ وجہ ہے. اچھا, اب وہ یہودیوں نے الگ وعدے کیے ہوئے ہیں حضور سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے الگ وعدے کیے ہوئے ہیں. تو جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا کہ جب سرکار آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے, ایمان لائیں گے, ان کے امتی بن کے رہیں گے. یہ وعدہ ہوا تھا. اب اوفو بالعقود جو پہلی اس کی ورڈنگ ہے اس صورت کی, اوفو بالعقود, وعدے پورے کرو. وہ وعدے پورے کرنے کے ضمن میں یہودیوں اور نصرانیوں کو کہا تم نے بھی وعدہ کیا وہ پورا کرو. سمجھ بات, انہوں نے خیال میں آئی بات. لیکن اب جو آپ کے ضیافت طبع کے لیے خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عربی زبان میں جس وقت دو پیریلل سینٹینسوں, متوازی قسم کے کوآرڈینیٹ سینٹینسز, ان کے درمیان واو لگنی چاہیے. جب واو لگانے یا ہٹانے کا علم حاصل ہو جائے تو علماء کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے. یہ جو واو بیچ میں لگتی ہے, واو دو جملوں کے درمیان, دو کلموں کے درمیان نہیں, دو جملوں کے درمیان, دو جملوں کے درمیان جب ایک ہی نیچر کے دو جملے ہوں, وہ اگر بیانیہ ہے تو یہ بھی بیانیہ ہے, وہ جملہ خبریہ ہے تو یہ بھی خبریہ ہے. جو ایک ہی بناوٹ کے دو جملے ہوں ان کے درمیان واو لگی ہے تو لگی کیوں ہے؟ اگر جملے ایک جیسے ہیں تو ان کے درمیان واو نہیں لگی تو کیوں نہیں لگی؟ یہ جب جاننے لگے تو علماء کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے. اور پوری زندگی کی دوڑ دھوپ کے بعد اس کے کچھ نشانات ملتے ہیں. اس میں ایک بحث یہ ہے کہ یہاں پیچھے سے بحث چلی آ رہی ہے, قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, جملہ خبریہ ہے. اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ جملہ خبریہ ہے. دونوں جملے خبریے ہیں اور ایک جیسے ہیں, واو ان کے درمیان کیوں نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ آئے تو عقائد کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ تش تزبام ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں واو ایسے دو جملوں کے درمیان نہیں لگتی جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہوں, یا یہ کہ وہ اتنے قریب ہوں کہ دو ہی نہ سمجھے جاتے ہوں, ایک ہی سمجھا جاتا ہوں. سمجھا رہی بات بڑے دھیان سے سنو گے. بے شک یہ علمی وزن کی بات ہے لیکن میں آپ کو سمجھا کے چھوڑوں گا. کوئی آدمی اپنی اٹینشن میں کوتاہی نہ کرے, بات بالکل آپ کے دماغ میں لا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ, لیکن توجہ پوری دے, بڑی قیمتی بات ہے. یعنی پہلے جملے میں کیا کہا, جو باتیں کہی ہیں وہ ہے ایک رسول کا آنا, دوسرا ہزاروں چیزوں کو کھول دینا جو لوگ چھپایا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ کو نہ کھولنا. رسول کا آنا, بعض چیزوں کا کھول دینا اور بعض چیزوں کا نہ کھولنا, یعنی از قسم بیان. نبی آیا ہے, رسول آیا ہے, اور رسول آ کے شان رسالت کے ساتھ آیا ہے اور کرتا بیان ہے. یہ دو باتیں گزرے مضمون میں گزری.
اب دیکھنا یہ کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا تو یہ پہلے جملے کا بالکل ہی کچھ نہ لگے، یہ بات تو ہے نہیں. کیوں کہ ایک آیت میں دونوں کو رکھا گیا ہے. اگر یہ کچھ نہ لگتے ہوتے تو ایک آیت میں تو کوئی قرآن مجید میں پورے میں مثال نہیں کہ آیت ایک ہو اس کے دو سینٹینس اور ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہوں. اب کچھ نہ لگنے والی بات تو قطن گئی کیونکہ آیت ایک ہے. اور 6666 آیات میں الحمدللہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں سے نہیں نکالی جا سکے گی جس میں آیت ایک ہو، سینٹینس دو ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہوں. یہ بالکل نہیں ہے پورے قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کے نظم کے خلاف. اب رہ گئی بات دونوں ایک ہوں. ہاں ایک ہونے والی بات ہے، وہ کیا کہ قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. رسول آیا ہے، بہت ساری چیزیں تمہاری چھپائی ہوئی بیان کرتا ہے، بہت ساری نہیں بیان کرتا. تو رسول اور بیان دو چیزیں ہوئی نا، شان دونوں رسول کی، رسول ہونا ایک، صاحب بیان ہونا دو. تو اب قرآن مجید میں یہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ اگر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد کوئی اور ہوتی اور رسول یبینا سے مراد کوئی اور ہوتی تو ہم ان دونوں کے درمیان واو لگاتے. اب ہمارے قانون میں قد جاکم من اللہ نور میں اور قد جاکم رسول نام میں کوئی مغایرت نہیں ہے. رسول بھی وہی ہے، نور بھی وہی ہے. جس طرح رسول ہونا اسی کی شان ہے، اسی طرح یبین لکم بیان کرنا بھی اسی کی شان ہے. اس مناسبت سے کتاب مبین اس معنی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی میرا محبوب معنی مجازی میں کتاب مبین بھی ہے. جس طرح بیان کرنے والی کتاب ہوتی ہے، میرا محبوب بیان کرنے والی کتاب ہے. کیوں کہ حضرت بلال کے سامنے کتاب تو کھلی ہوئی نہیں ہے، سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں کتاب؟ جب کتاب ہے ہی نہیں تو پڑھتے کیا ہے؟ کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. سمجھ میں آ گئی بات؟